السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے ویڈیو کا موضوع سخن ہے شیعہ مذہب کا تعارف، اس کے عقائد و نظریات اور شیعہ مذہب کے شرعی حکم۔ ہم آج بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ شیعہ مذہب کی حقیقت کیا ہے، اس کا وجود کیسے ہوا، اس کے بنیادی عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہ 3 بات بنیادی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شیعہ مذہب کا پس منظر، دوسرے نمبر پر شیعہ مذہب کے بنیادی عقائد و نظریات، اور تیسرے نمبر پر ہم جانیں گے شیعہ مذہب کے بارے میں شرعی حکم۔ سب سے پہلے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب کا پس منظر کیا ہے۔ شیعہ مذہب کے پس منظر کی اگر بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں امت میں نظریاتی اختلاف کا کوئی وجود نہ تھا۔ ایک مذہب پر سب متفق تھے، مگر امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اخیر میں سن 35 ہجری میں نظریاتی اختلاف کی ابتدا ہوئی۔ اس نظریاتی اختلاف کا موجد یہودی النسل عبداللہ بن سبا تھا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء کا رہنے والا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے درمیان انتشار کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شکایتیں لگانا شروع کر دیں اور ان کو خلافت سے معزول کرنے کی کوشش کی، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے شام، مصر اور دوسرے ممالک کی طرف حضرت علی، حضرت زبیر اور امہات المؤمنین کے نام کے من گھڑت خطوط لکھے اور ان شہروں کے حکام کی طرف بھیج دیے جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اہل نہیں ہیں، لہذا ان کو معزول کر دیا جائے۔ اس بدبخت نے دوسرا شوشہ یہ چھوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تشریف لائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ مستحق خلافت حضرت علی ہیں اور ان کے بعد اولاد خلافت کی مستحق ہیں۔ اسی نظریاتی اختلاف اور اسی عبداللہ بن سبا کی حرکات کی وجہ سے جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئے، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نقصان ہوا۔ اسی انتشار کے زمانے میں عبداللہ بن سبا نے اپنی جماعت کو مستحکم اور مضبوط بنا لیا، جس کی جماعت کو رافضیت کہا جاتا ہے اور اسی جماعت کو شیعیت بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر، اور وہ ہے عقائد و نظریات۔ اگر ہم شیعہ مذہب کے عقائد و نظریات کی بات کریں تو ان کے عقائد و نظریات کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم یہاں پر ان کے کچھ بنیادی اور خطرناک قسم کے عقائد کو بیان کریں گے جو سراسر اسلامی عقیدے اور قرآن و حدیث کے تعلیمات سے متصادم ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ بدع۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی رہی ہے۔ اس چیز کا نام بدع ہے، اور بدع ان کے عقیدے میں بہت بڑی عبادت ہے۔ بات کریں اگر دوسرے عقیدے کی تو دوسرا عقیدہ یہ ہے کلمہ توحید۔ یہ فرقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وصی اللہ و خلیفتہ۔ تیسرا عقیدہ ہے تحریف قرآن۔ شیعہ کتب کے اندر 2000 روایات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ قرآن یہ اصلی قرآن نہیں ہے، بدلا ہوا ہے۔ جیسے کہ لکھتے ہیں حضرت علی نے قرآن کا صحیح نسخہ مرتب کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ نسخہ ائمہ میں چلتا رہا حتیٰ کہ آخری امام غائب مہدی حسن اس نسخے کو لے کر غار میں گھس گیا اور اس کو لے کر بعد میں ظاہر ہوگا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ موجودہ قرآن کو اولیاء دین کے دشمنوں نے جمع کیا ہے، اولیاء دین کے دشمنوں نے جمع کیا ہے۔ دوسری جگہ یہ لکھتے ہیں کہ موجودہ قرآن کی ترتیب خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ بات کرتے ہیں اس کے چوتھے عقیدے کی۔
چوتھا عقیدہ ان کا بہت بھیانک قسم کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ امامت کے نام سے شیعوں کے درمیان معروف ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار اماموں کو بھیجا ہے، اور ان اماموں کو شریعت محمدی کی حلال و حرام کو بدلنے اور قرآنی آیات کو منسوخ کرنے کے اختیارات دیے ہیں۔ جیسا کہ خمینی نے لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کی ضروریات یعنی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کے ہاں جو امام ہیں یہ امام انبیاء سے بھی فرشتوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں شیعوں کے عقیدے کے مطابق۔ جیسا کہ ان کے ایک بڑے امام ہیں باقر مجلسی، وہ لکھتے ہیں کہ ان اماموں کا درجہ انبیاء سے بالاتر ہے۔ دوسری جگہ یہ لکھتا ہے کہ صرف امام ہی انسان ہے، یعنی امام اور امام کے پیروکار شیعہ ہی انسان ہے، باقی سب لنگور ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 12 اماموں کو مبعوث فرمایا ہے۔ ان 12 اماموں کے اسماء گرامی ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ہے حضرت علی مرتضیٰ، دوسرا حضرت حسن، تیسرا حضرت حسین، چوتھا امام زین العابدین، پانچواں امام باقر، چھٹا امام جعفر صادق، ساتواں امام موسیٰ کاظم، آٹھواں علی بن موسیٰ رضا، نواں امام تقی، دسواں امام نقی، گیارہواں حسن بن علی عسکری، بارہواں محمد بن حسن المعروف امام غائب۔ ان 12 ائمہ کی وجہ سے اس فرقے کو اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کے اندر اور بھی بہت سے فرقے ہو گئے ہیں، جیسے زیدیہ، کیسانیہ، امامیہ، رافضیہ، تفضیلیہ۔ عقیدہ نمبر 5 بغض صحابہ۔ شیعہ عقیدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے 4 صحابہ کرام کے باقی تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے۔ جیسا کہ باقر مجلسی لکھتا ہے کہ آپ کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد سوائے 4 صحابہ کرام کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ وہ 4 صحابہ جو مرتد نہیں ہوئے تھے شیعہ عقیدے کے مطابق، ان کی اسماء یہ ہیں: نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت مقداد، نمبر 3 حضرت سلمان فارسی، نمبر 4 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر یعنی حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما نعوذ باللہ شیعہ عقیدے کے مطابق قطعی کافر ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان عقائد کے علاوہ ناظرین کرام، ان عقائد کے علاوہ اور بھی بہت سے نظریات ہیں جو قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہیں، جیسے کہ اماموں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہنا اور لکھنا، جبکہ یہ صرف انبیاء کے ناموں کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے ناموں کے ساتھ لکھنا اور کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام میں شہادت حسین اور ذکر حسین رضی اللہ عنہ کی مجالس کروانا اور اس میں نوحہ اور مرثیہ پڑھنا، جبکہ ان مجالس کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرتے وقت پاؤں پر بغیر موزوں کے مسح کرنا، جبکہ پاؤں پر بغیر موزوں کے مسح کرنا جائز نہیں، دھونا فرض ہے۔ اسی طریقے سے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پاؤں کو دھوئے اور موزوں پر مسح کرے، بغیر موزوں کے نہیں، لیکن یہ شیعہ لوگ یہ بغیر موزوں کے بھی پاؤں پہ مسح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ تعزیہ کی رسم کرتے ہیں، تعزیہ بنانا اور اس کو عبادت سمجھنا، جبکہ تعزیہ بنانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے یوم عاشورہ کو ماتم کرنا، جبکہ ماتم کرنا حرام ہے۔ محرم الحرام میں شادی بیاہ کی تقریب کو حضرت حسین کے سوگ کی وجہ سے منعقد نہ کرنا، جبکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا گناہ ہے۔ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہننا بطور سوگ کے، جبکہ یہ بھی ناجائز ہے۔ 22 رجب کو امام جعفر کے نام پر کنڈوں کے نام سے خیرات کرنا، آج کل لوگ اس کو جائز اور باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام میں شربت کی سبیلیں لگانا، محرم الحرام میں ننگے پاؤں گھومنا، متعہ یعنی کسی عورت سے محدود وقت میں فائدہ اٹھانا، اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ متعہ احادیث متواترہ سے حرام ہے۔ متعہ کی تفسیر یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں اگر کوئی لڑکی اور کوئی لڑکا راضی ہو جائے تو وہ باہمی رضامندی سے آپس میں زنا کر سکتے ہیں، اور اس کو یہ لوگ متعہ کہتے ہیں، اور اس متعہ پہ بڑے ثواب اور بڑی بڑی فضیلتیں ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔
جبکہ یہ بہت زیادہ گھناؤنا فعل ہے اور شریعت میں اس کو زنا کہا گیا ہے۔ متعہ کسی بھی وقت کبھی بھی حلال نہیں رہا ہے اس امت کے اندر۔ اگر بعض روایتوں میں جو متعہ کے حلال ہونے کے بارے میں روایات ہے وہ متعہ نہیں بلکہ نکاح موقت ہے۔ اسی طریقے سے ان کا عقیدہ ہے تقیہ کرنا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا۔ اس کی تعریف یہ ہے تقیہ کی کہ ظاہراً کچھ اور بات ہو لیکن دل میں کچھ اور بات چھپا کے رکھے۔ ظاہراً تو وہ بات کہے جو دل میں نہیں ہے لیکن جو دل میں بات ہے اس بات کو ظاہر نہ کرے۔ جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اصل میں دل میں ان کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور صرف ظاہری طور پر اظہار کیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کہ شیعہ مذہب کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگر ہم اس کو جانتے ہیں شیعہ مذہب کے شرعی حکم کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ الصارم المسلول میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کو جائز سمجھ کر ان کی گستاخی کرے تو وہ کافر ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والا سزائے موت کا مستحق ہے۔ موجودہ شیعوں سے رشتہ عقد مناکحت لینا اور دینا جائز نہیں۔ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا حرام ہے۔ شیعوں کے ساتھ دوستی اور معاشرتی تعلقات جائز نہیں۔ شیعوں کے گھر سے حتی الوسع کھانا نہیں کھانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے شیعہ یہ بالکل ہی مذہب اسلام کے خلاف ایک متصادم اور متوازی فرقہ ہے جس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی بنیادی عقائد و نظریات کو مشکوک بنا کر رکھ دیا جائے۔ اور اس کے فاؤنڈر اور اس کے بانی رئیس المنافقین یہودی عبداللہ ابن سبا تھا، اور آپ منافق سے اور ایک یہودی سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہی کسی مذہب کی بنا ڈالے گا۔ اور اس مذہب نے عبداللہ بن سبا نے حضرات اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑ میں بہت سے ایسے عقائد اور بہت سے ایسے متوازی نظریے قائم کیے ہیں جو اسلام اور قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کے بالکل متصادم اور خلاف ہیں۔ اور آج اسی عقیدے کے ماننے والے، اسی نظریات کو فالو کرنے والے یہ شیعہ مذہب ہیں، اور یہ شیعہ مذہب والے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو متبع اسلام قرار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے شیعہ مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کا بالکل متوازی اور خلاف اور اس کے بالکل مقابل میں ایک دوسرا مسلک ہے جو اسلام ہی کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آج کی مجلس ہماری اچھی لگی ہو تو آپ اس کو سنیے، سماعت کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی پہنچائیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔